دیر تھک گئے تو ٹھیک ہے، تھک گئے تو کچھ اور پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، مگر ایک ایک منٹ قیمتی سمجھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بات تو ہم لوگ بار بار فضائل میں سنتے ہیں کہ رمضان میں اعمال کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ جس عمل پہ جو ملتا تھا اب اس سے بہت زیادہ ملنے والا ہے، یعنی ایک فرض ادا کرنے کی جگہ پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ 70 فرض معمولی چیز ہے، یہ کوئی نفع دے گا؟ یہ نفع بازار میں کسی آئٹم پہ ملے گا؟ اور نفل پڑھا تو فرض کے برابر ثواب۔ اس لیے اس کو ایک اہم سیزن سمجھا جائے کہ ہماری زندگی کے وہ لمحات جس کے لیے ہمارے اکابر تڑپا کرتے تھے کہ کاش ہمیشہ ہی رمضان ہوتا تو اچھا تھا۔ اچھا، اگر دنیا دار ہمارے جیسا ہو، اس سے پوچھا جائے کیا چاہتے ہو، سیزن 1 مہینہ چلے یا سال بھر چلے؟ مجھے بیان تو نہیں آتا بھائی، میں سوال جواب کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے بتاؤ، اگر کوئی آدمی کا دھندا ہے تو وہ چاہتا ہو سلیک نہیں آئے، مندہ نہیں آئے، دھندا کم ہونے نہ پائے، تو پھر کتنا ہونے پائے؟ بولے ہر دن سیزن ہو۔ ہم لوگ چاہتے یہی بات ہے۔ تو اللہ نے سیزن بھیجا، کیا کمانے کا سیزن بھیجا؟ جنت کمانے کا سیزن۔ اگر سیزن میں ہم نے بہت کما لیا دنیا کے اعتبار سے تو زیادہ سے زیادہ 1 فلیٹ کا 2 فلیٹ ہو جائے گا، 3 فلیٹ کر لیں گے، اور کیا کریں گے؟ 2 بڑا پلاٹ خرید لیں گے۔ اور جس کو گھومنے کا شوق بہت ہے، بری چیز نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہ ہو، گھومنا چاہیے۔ ایک ہی بات یاد رکھنا شکیل کی، کیا گھومنا منع؟ بالکل منع نہیں۔ ناجائز کام نہ ہو تو گھومنا جائز، اور ناجائز کام ہو تو گھومنا نقصان کی چیز۔ اس لیے لوناوالے میں پلاٹ لے لیا، سیزن اچھا گزرا، بنگلو لے لیا، یہ سب جو بنا لیا دنیا میں، بڑی بڑی گاڑیاں لے لیا، یہ ہم کتنے دن استعمال کریں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے لیا، اوسطاً آدمی 45-50 کا ہوتا ہے تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کچھ خریدنا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر 50 کی عمر میں لے لیا تو یہ کتنے سال استعمال کرے گا انداز؟ ارے کچھ جواب تو دو نا۔ 20-25 سال۔ 20-25 سال بنگلے میں رہنے کے لیے اتنی کوشش ہے، اور ہمیشہ کی جنت میں رہنے کے لیے کوئی کوشش ہے؟ بنگلہ والا کیا چیز ہے جب پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے؟ اس میں سوئٹزرلینڈ کا ویو بھی آ جائے گا، ہاں؟ اور اس میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بلا وجہ ہمارا ٹائم خراب ہوگا۔ اسے پوری دنیا میں جتنی خوبصورت جگہیں ہیں سب ملا کر اس کا کچرا بھی نہیں بن سکتی۔ کیا؟ جس کے لیے مر رہے ہیں نا، یہ سب ملا کر جنت کا کچرا بھی نہیں بنے گی، جبکہ وہاں کچرا بھی سونا چاندی ہوگا۔ اور ایک بڑی چیز اللہ ختم کر دیں گے، وہ مال اور سونے کی ہرس کو ختم کر دیں گے کہ اور چاہیے۔ اس کو جتنا ملا ہے اتنا نظر آئے گا۔ اللہ کرے ہم دنیا میں اپنے مزاج کو بنا لیں کہ جتنا ملا بہت سمجھ لیا، اس کے لیے جنت ہے۔ جتنا ملا اس کو بہت سمجھ لیا، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، کیونکہ اس ملنے میں ایک آدمی نے آج 1 لاکھ روپیہ کمایا، دن بھر میں 1 لاکھ روپیہ کمایا، تو رات کو کھانے میں کتنی روٹی زیادہ کھائے گا؟ روز کتنی کھاتا ہے؟ 3 روٹی 4 روٹی کھاتا ہے، آج 8 کھائے گا؟ اسی بیڈ پر اپنی جگہ پہ سوئے گا؟ نے بیوی کو کہا کہ تو ہٹ جا، آج میں پلٹی مار مار کے سوؤں گا، 1 کروڑ ادھر لوں گا، پھر ادھر لوں گا، پھر کنارے، آج 1 لاکھ روپیہ کمائے لاؤں۔ کیا کرے گا؟ ہاں ایک کام کر سکتا ہے، 2 جوتا ایک ساتھ پہن نہیں سکتا تو 2 الگ الگ کر کے جوتے پہن لے گا، اور جہاں سے نکلے گا لوگ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ لیں گے، بولیں گے کچھ نہیں، سمجھ تو جائیں گے، بولیں گے کچھ نہیں، سمجھ تو جائیں گے۔
اس لیے جنت بنانے کا دن آیا ہے اور اس میں کا آدھا دن ختم ہو گیا اور آدھا دن سو کے ہی ختم ہوا. پڑھنے والے تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, سر ایسا ہوتا ہے, پھر ایسا ایسا کرتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں. یا اللہ ایک ایک حرف پہ آپ کیا دینے والے ہیں, ایک ایک لفظ پہ کیا دیکھنا. ارے نہ پڑھوں خالی دیکھتا رہو تو بھی آپ دیتے. دنیا میں کوئی ایسا دینے والا نہیں ملے کہ صرف دیکھے اور اس کو ملے. اس لیے اپنے وقت کو قیمتی سمجھا جائے کہ جتنا ہو سکتا ہے زبان پر اللہ کا نام چلتا ہی رہے. یا قرآن پڑھو حافظ ہو تو, اور حافظ کے لیے تو ایسا موقع ہے کہ اسی میں مر جائیں گے, اسی میں غوطہ لگائیں گے, بس اب کچھ بھی نہیں کریں گے. جتنے میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ مت دیکھو, کہہ دو ایک لفظ لگا دو, رمضان کے بعد بات کریں. کوئی دھندے والا ہے, کوئی پارٹی ہے, کوئی کام ہے, اس کا اٹھا دو, اس سے بھی کہہ دو مختصر بات کا. واٹ ایلس آگے مت لگاؤ. اور کیا بیجسو یہ سب مت, جو ملتا اس سے کہہ دو میرا پڑھ رہا ہے, میرا رمضان ہے بھائی, مجھے پڑھنے دو. سب کو میسج پڑھنا چاہیے. یہ قرآن کا دیوانہ ہے اور اللہ چاہتے ہیں, اللہ کی قسم, کہ میرا بندہ رمضان میں قرآن کا دیوانہ بن جائے. اللہ کو صرف یہی پسند ہے تم قرآن کے دیوانے بن جائے. روزہ تو تم نے رکھا ہی ہے, اپنے کاموں کی ترتیب بنا لو. آج یہ کام کرنا ہے, اتنا ضروری ہے, یہی کرنا ہے. جس کو ٹال سکتے کل پہ ٹالیں. گھر میں عورتیں ایسی صفائی میں لگیں گی, ایسے کام کریں. رمضان ہے. ارے بھائی رمضان ہے تو سب چھوڑ دینا. دل کی صفائی کے لیے رمضان بھیجا تھا, گھر کی صفائی کے لیے نہیں بھیجا تھا. اس کا مطلب گھر گندا رہتا, کسی گھر گندا رہتا ہے کہ آپ کے جھاڑو پوچھے والی آتی نہیں آتی. آپ صاف رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ روز جھاڑو پوچھے والی آ کے ہماری زمین صاف کر کے جائے, ہماری دیوار صاف کر کے جائے. اللہ نے کہا رمضان ہے, اپنا دل صاف کر. رمضان ہے, اپنا دل صاف کر. دل اس میں کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو. پوچھ کہ فلاں سے میرے دل کے اندر کینہ ہے, خدا نہیں ملے گا, جنت نہیں ملے گی. کینہ والا جنت میں نہیں جائے گا, اور جائے گا تو بہت سزا بھگت کے جائے گا. تھوڑی سی آگ اتنی سی برداشت نہیں ہوتی. ایک انگلی میں تھوڑا سا لو لگ جائے آگ کی تو برداشت نہیں. جہنم کون برداشت کرے گا؟ اس لیے اپنی ترتیب بنائیں, ضروری باتیں کریں. اور اب تک کسی نے کپڑا نہ سلایا ہو اور اپنا ضروری سامان نہ لیا ہو, آج پہلی فرصت میں کل جا کے خرید کر لے لو. لینا ہے تم کو, لینا ہے, میں نہیں منع کرتا کہ تم کچھ مت کرو, جا کے لے لو. کل پہ مت ٹالو. جتنا کل پہ ٹلے گا اتنی دفعہ تم کو روز کل سامان یاد آئے گا. آج لے کے فارغ ہو تو خدا یاد آئے گا. اس نیت سے سلا لو کہ ٹیلر کو آسانی ہو جائے گی. میرے 4 جوڑے کپڑے ہیں میرے بیٹے کے, ہم سلا لیں گے ابھی جلدی سے, تو بعد میں اس کے بعد آرڈر آئے گا تو لے لے گا. سب سامان گھر کا بھروا دو. آج بھروا تو دینا چاہیے تھا پہلے ہی, لیکن جس کا کچھ باقی رہ گیا ہے وہ سب آج کل میں کر ڈالیں, اور اپنے ذہن کو فارغ کر کے جتنا وقت کاروبار بزنس سے بچا سکتا ہو, بچتا ہو نہیں, بچا سکتا ہو. اللہ کی قسم روزی کہیں نہیں جانے والی ہے. اس لیے یہ کر لو. گھر والوں کو بتا دو, دوسرے کا تذکرہ نہیں. کیا دوسرے کا غیبت ہوگی, روزہ پھٹ جائے گا, ایک بھی اجر ملنے کا نہیں ہے. اور شیطان بڑھ بڑھ کے وار کرے گا. جو رہ گئے نا وہ چنٹو, سب کیا کہتے ہیں ان کو, چیلے. وہ جتنے ہیں نا وہ تو سب تھوڑی گئے ہیں, کچھ ہیں ابھی باہر. اور ایک دم دبک کر ایسے بیٹھے ہیں کہ چھپ گئے. جیسے روزہ جس کا پھٹتا ہے, شیطان آتا ہے, بس بولتے اب تو دن بھر میرا کام کرو. آج کے روزے پہ تیری جنت تو گئی. آج کے روزے پہ تیری جنت تو گئی. ایک صاحب بہت بولتے تھے, مجھ سے کہنے لگے علاج بتا دیجیے, لایانی بہت کرتا ہوں. میں نے کہا ہر لایانی پہ 2 رکعت پڑھو. ہر لایانی پر 2 رکعت پڑھو. وہ ایک دم خاموش ہو گئے. کئی دن گزر گیا, میں دیکھا ایک دم چپی ساتھ لیا اس آدمی نے. میں نے اسے پوچھا, بولے بھائی تم تو بہت ہنسی مذاق کرتے تھے, بولتے تھے کیا ہوا؟ ہر چپ رہی ہے. میں نے کہا کیوں چپ ہو جاؤں گا, میں تم سے تو حال پوچھ رہا ہوں کیا ہوا. کہنے لگے 30 رکعت پڑھا ہوں, ابھی ہمت بھی نہیں ہوتی پڑھنے کی. نفس کہتا ہے پھر 30 پڑھے گا. بھائی اس سے اچھا تو کسی کا تذکرہ مت کر.
سمجھ گئے؟ اپنا روزہ پھاڑو مت، ورنہ بھول جاؤ کچھ ملے گا. شیطان آئے گا، اور جس شیطان نے رمضان میں بہکا دیا وہ تو پورے سال غالب ہو جائے گا. اس لیے لڑائی پورے شیطان نفس سے ہوگی کہ اس سے لڑنا ہے. بیوی ضرورت کی بات کرو، غیر ضروری بات نہیں، کسی کا تذکرہ نہیں. اور جس کے بیٹے باہر رہتے ہوں، ایسے لوگ بھی نا جن کے بیٹے باہر رہتے، جس کے رشتہ دار باہر رہتے، جس کے عمرے کے لیے چلے گئے، تو عمرہ کر کے ثواب حاصل کر رہے نا، تو وہیں رہو نا. سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا. سمجھو ہمیں، لوگ نہیں جانتے، نہ سمجھیں گے، نہ ہماری بات کو بولیں گے پاگل آدمی ہے. کہہ دیجئے مجھے پاگل ہے. اسکیم بنائی گئی کہ حج عمرے والوں کی نیکیاں کم ملیں اور گناہ زیادہ کیسے ہو، اور جتنی یہاں کمائیں ابھی طواف کریں اور ابھی دوسرے کو دے دیں. اس لیے رمضان میں لوٹنے کے لیے لے کے جاتا ہے اور وہاں کمانے والے بھی جاتے ہیں، دونوں ہیں. لوٹنے والا موبائل فری، جب ارے یار ابھی تو جتنی چاہے بات کرو، ابھی تو جتنی چاہے بات کرو. ہاں بیوی سے بات ہوگی، ذرا نسرین کو دے دو، نسرین سے بات ہوگی، اب سیرین کو دے دو، سیرین سے بات ہوگی، پروین کو دے دو، پروین سے بات ہوگی. سلمان ہے کیا؟ بولے ہاں. سلیمان ہے کیا؟ ارے رمضان کے مہینے تو عمرہ کرنے گیا ہے کہ سب کی خیریت، اپنی خیریت منا وہاں جا کر کہ اتنے گناہ کے پلندے لے کر آیا ہوں میرے اللہ، میری خیریت اسی میں کہ خاموش ہو جاؤں اور آپ مجھے معاف کر دیں. عجیب عجیب چلتی ہے باتیں. رمضان مبارک ہو، رمضان، ارے رمضان مبارک اگر ہم پھاڑیں گے نہیں تو مبارک ہے، ورنہ شیطان مبارک ہو. اس لیے ہم سب طے کریں. میں بہت جلدی بول رہا ہوں، بہت زیادہ بولا بھی نہیں ہوں، اور کسی کا کھانا ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. ویسے بھی عام طور سے حال یہی ہے. ماشاءاللہ سارے مسلمان ایمان والے رمضان کے آنے کی خوشی سمجھتے ہیں. رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، اس کو محسوس کرتے ہیں. اللہ کا گھر کیسا آباد ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے. یعنی ہم سب اللہ کی دی توفیق سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. جو پورے سال رمضان مسجد میں نہیں آتا، آتا ہے. شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے. یہ سب کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. اب یہ اتنی کمائی ہو رہی ہے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، خالی گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ نا، کہ مطلب مجھے کچھ بھی نہیں پڑتا، تیرے گھر میں اس لیے آیا ہوں تو بڑی رحمت والا ہے، بہت بڑا سخی ہے. آج تو کسی سخی کے دروازے پہ جا کے کوئی بھی فقیر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے. میں تیرے گھر آ کر بیٹھ گیا، مجھے سب کچھ دیجئے جو آپ دیا کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کو. مل جائے گا. اس لیے چند باتیں کہا، اور یہ ارادہ نہیں کہ میں روز بیان کروں گا. میری طبیعت پہ کچھ آرام رہے گا تو کر لوں گا، کیونکہ ڈاکٹر اور ہمارے حکیم وغیرہ سب نے مل کے مشورہ کر لیا ہے کہ تو خاموش ہو جا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کمائی کے ساتھ ساتھ لٹنے مت دو، بس لٹنے مت دو. کچھ بھی بچا کام کا ہے. اللہ بعمل بنائے.